بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا شخص وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا جو شقی القلب ہے، پتھر دل ہے۔ ایسا انسان نہ ظلم سے باز آتا ہے، نہ قتل کرنے سے باز آتا ہے۔ اس ظالم کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی۔ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کسی سے کرو۔ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے، اسلام سلم سے، اور سلم جو ہے سلامتی کا نام ہے۔ مومن امن سے ہے، سچا مومن ہوتا ہی وہ ہے جو امن کو پسند کرتا ہے۔ ظلم نہ کرو۔ ما من ظالم الا سیبلی بعظلم۔ تم آج کسی سے ظلم کر رہے ہو، اللہ تجھ سے بڑا ظالم جو ہے وہ مقرر کر دے گا۔ اس لیے ظلم کرنے والا پتھر دل انسان اللہ کی رحمت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنزع الرحمہ الا من شقی۔ بدبخت انسان سے اللہ رحمت کھینچ لیتے ہیں، اس سے رحمت چھین لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی کہی، فرمایا من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ۔ جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا، اللہ اس پہ بھی رحم نہیں کرتا۔ آپ جب کسی پہ رحم کر رہے ہوتے ہیں، مت سوچئے کہ میں اس پہ رحم کر رہا ہوں، آپ اصل میں اپنے اوپر رحم کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سمجھیے آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر رہے ہوتے ہیں۔ نظر نہیں آپ کو آ رہا کہ آپ اپنے ساتھ کتنی بڑی نیکی کر رہے ہیں۔ ساتھ یہ یاد رکھیے گا جو دنیا پہ رحم نہیں کرتا، اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ تیسرا کام، والدین زندہ ہیں، بوڑھے ہیں، دونوں ہیں یا ایک ہیں، اللہ جن کے زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت سے نواز دے۔ مولا کریم جن کے جا چکے ان کو کروڑ ہا رحمتوں سے نواز دے۔ ان والدین کی خدمت کر کے اللہ کے ہاں مقام بنانے والا یہ شخص ہے، جو ان کی خدمت نہیں کرتا وہ اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ اللہ کے رسول نے آمین کہی تھی نا ممبر پہ چڑھتے ہوئے، تو کیا آمین تھی؟ جبریل نے کہا تھا اللہ جس کے پاس دونوں والدین یا دونوں میں سے ایک پھر بھی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر لی، وہ جب مر جائے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ دعا جبریل کر رہے اور آمین محمد کریم کر رہے ہیں۔ والدین کی خدمت کیجیے، بڑوں کا احترام کرنا سیکھیے۔ چوتھا انسان جو اللہ کی رحمت سے محروم ہے، بدبخت ہے، رمضان جس کی زندگی میں آیا اور اس نے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ اور تیسرا جو اس حدیث میں آیا ہے، پانچواں بدبخت، جس کے سامنے سرور کائنات کا نام آئے اور پھر وہ درود نہیں پڑھتا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدبخت بھی اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بنے۔ عادت بناؤ، جمعے کا دن ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور کثرت سے درود اللہ کے رسول پر بھیجو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا جو صبح و شام 10 مرتبہ درود پڑھ لے گا، لوگوں قیامت کا دن ہوگا میں محمد اس کی سفارش کروں گا، اور جس کی سفارش کائنات کے سرتاج کر دے، اس جیسا خوش نصیب اور بختور کون ہو سکتا ہے؟ اور جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ ذو الجلال ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، ہم سب کو اپنی رحمت کا حقدار بنائے، اور قیامت کے دن بھی اپنی رحمت سے جنت کا وارث بنائے۔ مولا کریم جتنے بیمار ہیں ان کو صحت یاب کر دے۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کو تو خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کی غیبی خزانوں سے مدد فرما دے، جو بے روزگار ہیں تو ان کو تونگر بنا دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا دے، دست و بازو بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا دے، اور بے اولادوں کی جھولیوں کو تو بارونق بنا دے۔ الہ العالمین جس طرح یہ تیرے گھر میں تیرے پیارے بندے جمع ہیں تو ان کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرما، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ الہ العالمین اس وطن عزیز کے اندر
حکمرانی ہو تو محبت اور پیار اور احترام کی ہو، ہر قسم کا فساد، ہر قسم کی لڑائی سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ مولا کریم یہ تیری بندگی میں اپنی زندگیاں گزارے اور ملک کو سنوارنے والے ہوں، اس کو اجاڑنے والے نہ ہوں۔ الہ العالمین ہمیں رحمت کا وہ پہلو سکھا جو تیرے قریب بھی کر دے اور دنیا کے لیے بھی باعث رحمت بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔